السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابتدا میں سلیم کوثر کے 3-4 شعر ہیں، وہ سن لیجئے کہ اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے محبت میں، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے۔ اگر ہم واقعی کم حوصلہ ہوتے محبت میں، مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے۔ ہمیں بھی گر تمہاری طرح جینے کا ہنر آتا، مکان اپنا وہی رکھتے، پتہ تبدیل کر لیتے۔ اور تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی، تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ ہمیشہ کی طرح ہم بول اٹھے، ورنہ اب کے بھی گواہی دینے والے واقعہ تبدیل کر لیتے۔ 4 شعر میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں، چاروں اپنی ایک نئی معنویت کے ساتھ آج کی گفتگو کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ہم میں اللہ تعالیٰ نے جو نئی انڈرسٹینڈنگ کی اور عرفان کی اور تفہیم کی روح پھونکی ہے اپنے ایک فرستادہ کے ذریعے، اس کا ایک فیض یہ بھی ہے کہ اب ہم روزمرہ کے واقعات اور روزمرہ ہونے والے اپنے ساتھ تعاملات اور سلسلوں کو ایک بچپنے اور ایک نابالغ سطح پر سمجھنے کی بجائے اس کی بلوغت اور اعلیٰ ترین مفاہیم میں لے جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ ورنہ یہی 4 شعر جو میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ یونیورسٹیوں میں لڑکوں لڑکیوں کی مجلس اکٹھی ہوئی ہو تو اس کا سوائے اس کے کوئی مفہوم ہی نظر نہیں آتا کہ وہ اس سے وہ بتاتے چلے جاتے ہیں اپنے دل کی حالت، اور وہ سمجھنے والیاں اور سمجھنے والے سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ دیٹس اٹ۔ تو وہاں وہ سلیم کوثر جو انلائٹنڈ اور آسمان سے جو فیض یافتہ ذہن اور شعور ہے، اس کی رسائی وہیں تک تھی۔ لیکن وہی بات جب اس سے بڑے شعور اور اس سے بڑی انڈرسٹینڈنگ اور تفہیم کے درجے تک پہنچی تو الفاظ اور مصرے وہی رہے، لیکن اپنے نئے مفاہیم، زیادہ جاندار اور زیادہ ڈیوریبل مفاہیم دینے کے قابل ہو گئے۔ اب میں پچھلا جو پروگرام تھا ہنگارا، جس میں کچھ گفتگو ہوئی تھی اور احباب نے اس کو پسند بھی کیا، اور جہاں جہاں اس نے جانا تھا وہاں پہنچی بھی ہوئی، کچھ مجھے بھی فیڈ بیکس آئے ہیں کہ وہ جتنی اس میں گفتگو ہوئی تھی وہ کوئی جیسے مینے دینے اور وڈیائی اور بڑے پن اور تفاخر کی بنیاد پر ان میں سے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت کیچڑ اچھالنے والی اور ایک کم ظرفی والی مہم، ایک اچھا اور متدین مزاج رکھنے والے تہذیب یافتہ انسانوں کے گروہ اور مستقبل میں دور تک اپنے آپ کو دیکھنے والی کمیونٹی، جو پاکستان سے اس کا تعلق ہے کہ اس کا ایک مرکز پاکستان میں ربوہ موجود ہے، لیکن اب وہ پوری دنیا کے ٹارگٹس کو اور پوری دنیا کو کے آنے والے دنوں کو سامنے رکھ کے اپنی بڑھوتری اور اپنی غور و پرداخت میں مصروف ہے۔ اس میں ایک صوبے کا، ٹھیک ہے پنجاب پاکستان میں فیصلہ کن رول پلے کرتا ہے، لیکن وہ سیاسی طور پر پنجاب کا فیصلہ کن رول پلے کرنے والے دانشور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس زمانے کی، اس عہد کی تاریخ میں گریٹر پنجاب، اور گریٹر پنجاب مطلب ٹوٹل جو پنجاب تھا، متحدہ پنجاب، اس سے جنم لینے والی ایک تحریک اور اس تحریک کے بانی جو اسی خطے کی پیدائش تھے، اس نے بھی ایک کردار ادا کرنا ہے۔
اگر وہ آدھے پنجاب اور سیاسی طور پر جو گدڑ ٹپوشیوں میں مصروف لیڈرشپ ہے اسی پنجاب کی، اسی کی حد تک اپنی انرجیز کو انگیج کر لیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ ایک چیف منسٹر کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تو اس سے بڑی حماقت اور ہو کیا سکتی ہے؟ یعنی سفر وہ ہے کہ آنے والے زمانے اگر ہمیں اپنے ساتھ اور اپنے سمیت نظر نہیں آتے تو پھر ساری پچھلی جو آج تک ہم نے 1.5 سال میں گفتگو کی ہے اور پچھلے 150 سال میں جو علم الکلام آپ کو دنیا کو سننے کو ملا ہے اس کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے پھر تو۔ لیکن اتنی گزارش کرنی ضروری ہے کہ یہ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کو یہ اپنے پیروکاروں کو اور اپنے سیاسی چیلوں چانٹوں کو نہیں بتاتے۔ اشارتاً میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ آئین پاکستان میں آئین احمدیوں کے اوپر اس طرح کی مغلظات بکنے، اس طرح کے بے بنیاد اتہامات ہر وقت لگانے اور حکومتی سطح پر اس طرح کی نفرت انگیز ٹارگیٹڈ مہم کو پیٹرنائز کرنے کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ آئین یہ حق دیتا ہے کہ ہر پاکستانی بحیثیت پاکستانی شہری اپنے تمام حقوق، زندہ رہنا، نوکری کرنا، بات کرنا، اظہار کرنا، ان ساریوں کی آزادی آئین کی روح سے موجود ہے۔ اس کی امینڈمنٹس کر لینے کے باوجود بھی وہ چیز وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ جو اینٹی احمدیہ حرکتیں اور امتناع قادیانیت آرڈیننس ہیں وہ بنیادی طور پر آئین کے گریٹر فریم کی نفی ہیں، اور اس فریم کی نفی کرنے کی جرت اکثریت اور حکومت اور ریاست کے غیر ذمہ دارانہ ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب اگلا سوال کہ جی وہ جہاں مرضی چلے جائیں، آپ راہ دکھانے والے ہوتے کون ہیں کہیں جانے کے لیے ہمیں؟ اب میں ذاتی سے بات کروں گا اور اس کو آخر تک لے کے جاؤں گا۔ اسلام آباد میں ایک جہاں پہ میری رہائش تھی تو وہ نیا امیر ہوا تھا، وہ زمینیں قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے اس علاقے کی اور بیریر ٹاؤن کے خرید لینے کی وجہ سے، تو اس نے ہاؤس اونر نے ایک دن مجھے پیغام بھیجا اور اس کا نوکر آیا تو آ کے تو کہتا ہے جی وہ تساں کی راجہ صاحب یاد کرنے پہ، وہ جیسے ہوتا ہے نا فلاں بڑے آدمی نے یاد کی ہے۔ تو میں نے کہا راجہ صاحب میں کیا یاد کرنے، کیوں یاد کرتے ہیں راجہ صاحب مجھے؟ ان کو کہو اللہ کو یاد کریں، مجھے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ نہیں وہ بلانے پہ میں کہ پھر انہوں نے آکھی کہ وہ تو ساؤنڈ لگا، پتہ نہیں کدوں اٹھے گا، تے پھر اگر اس وقت تک تسی اتنے بیٹھے اتردیاں جاندیاں آندیاں نظر آ گئے کرو تو تہاڈے نال ملاقات ہو جائے گی۔ ورنہ یہ جو ہے نا کہ وہ پیغام بھیجے اور میں اسی وقت جناب جوتے پہنے بغیر چل پڑوں، اور راجہ صاحب کو کہیں کہ نہیں میں فارغ نہیں ہوں۔ اس نوکر کو سمجھ نہیں آئی جو بات کا جو بھی تھا، بہرحال اس نے جا کے کہہ دیا۔ بات آئی گئی دوسرے چوتھے دن کہیں آمنے سامنے وہ بیٹھے ہوتے تھے اپنی لینڈ کروزریں 3 کھڑی کر کے ساتھ اسی طرح کے چیلے چانٹے، تو کہنے لگے بٹی صاحب تساں کی یاد کی بلایا سا تو آئے کیوں نہیں سو؟ اس وقت پھر میں گیا ان کی طرف چلتے چلتے اپنی بائک کھڑی کر کے۔ اب چونکہ وہاں بات ساری پنجابی میں ہوئی تھی تو میں آدھی پنجابی آدھی اردو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ وہاں قریب جا کے بیٹھا نہیں میں ان کی کرسیوں پہ، لیکن میں کھڑے کھڑے میں نے کہا جناب راجہ صاحب گل ہے وے کہ جتوں دا میں ہے وا نا اتنے اسی بندیاں سنیا کر کے بلانے بھی آ کے گل سن جائے جے،
دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جو اس وقت اپنی چودراہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ادھر ہی ارد گرد میں مجھے بتانے والے بھی ہیں کہ کل کو آپ کیا تھے، چند دن پہلے چند سال پہلے آپ کی کیا پوزیشن تھی، سارا کچھ ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سبب لگایا ہے تو اب آپ بیٹھیں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے. لیکن میں نے اکیلا میں آدمی ہوں اور 5 کمرے کا میں نے گھر رکھا ہوا ہے. تو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ آئے گئے کو بٹھانے کے لیے میرے پاس جگہ ہے. آپ کو کوئی مجھ سے کام تھا تو آپ تشریف لاتے، میرے ساتھ چائے پیتے اور اس کے بعد بات کرتے. لیکن آپ مجھے پیغام دیں کہ راجہ صاحب بلاتے اور میں آ جاؤں، تو اس میں آپ ایک مغالطے کا شکار ہیں. میری اونرشپ آپ سے زیادہ پرانی ہے اس خطے کے ساتھ، اور روات کے راجے جو ہیں وہ ہمارے مہمان ہوا کرتے تھے جب میں بہت چھوٹا تھا. میرے دادا کے ساتھ ڈیرے پہ آتے تھے اور میرے دادا ادھر آتے تھے، اور ہمارے اس خطے کے ساتھ تعلقات تھے. اس وقت جلدی میں جیسے مطلب اس میں طبیعت میں فلو تھا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کا پیغام تب سنوں کہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ میرا نام طاہر ہے، میرے والد کا نام احمد ہے، اور ہمارے ہاں ہمارے بڑے بیٹے کو اس کی پیڑھی یاد کروائی جاتی ہے 16 پیڑھیاں اوپر تک. تو میں نے عرض کیا وہاں پر کھڑے کھڑے کہ طاہر احمد دا، احمد بہول دا، بہول مارم دا، مارم سجول دا، سجول گارے دا، گارا ریان دا، ریان پلوان دا، پلوان مٹھے دا، مٹھا شابیگ دا، شابیگ شادی دا، شادی گاجی دا، گاجی تناج دا، تناج ادو دا، ادو لخرے دا، لخرا جیسر دا، جیسر جمشید دا. 16 پیڑھیاں میں نے آپ کو سنائی ہیں. آپ مجھے اپنی 4 یا 5ویں نام تک پہنچ جائیں تو پھر مجھے بلا لیجئے گا. ہم یہاں کے ہیں. پرویز الہی صاحب جتنے احمدی پاکستان میں پائے جاتے ہیں، میں نے ایک آرٹیکل میں ایبرپٹلی نام لیا تھا، پاکستان کی کوئی گوت، کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس میں احمدی نہ ہوں، اور وہ سارے کے سارے اپنی ذاتی حیثیت میں آپ کے پیرامیٹرز کے لحاظ سے اتنے ہی معزز، اتنے ہی ان کی جڑیں اس خطے کے اندر گہری ہیں. تو آپ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ رستہ دکھانے والے کہ جہاں کہیں جانا ہے چلے جائیں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ہماری ہجرت کی وجہ سے. میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا نا کہ میرے ایک اسلام آباد سے دوست نے مجھے جو وہ بھجوایا، وہ جو بکواس کر رہا تھا ایک ملوانہ، کہ جی ان کے حاملہ عورتوں کے حمل گرا دیے جائیں اور ان پہ حملے کیے جائیں اور پیدا ہی نااحمدی ہونے دیا جائے. اگر آپ کو خدا تعالیٰ کے پیدا کرنے کی صفت کے اوپر یقین نہیں ہے، جو آپ کی اس بکواس سے یہی لگتا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کو خالق نہیں مانتے اور آپ اس کی تخلیق کے شعبے میں اپنی واہیات اور اپنی نفرتوں کو دخل دینے کا مجاز بھی سمجھتے ہیں اور اہل بھی سمجھتے ہیں، تو پھر سن لیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو خدا تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، وہی ربوبیت کا حق بھی رکھتا ہے، اور اسی کو سزاوار ہے کہ انسان اپنی زندہ رہنے اور اپنے قائم رہنے کے لیے اسی کے حی و قیوم صفت کا محتاج ہے. آپ لوگوں کی اجازتوں اور آپ لوگوں کی بڑکوں کا انسان کسی خطے میں محتاج نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ یہ کہہ رہے تھے تو میں نے اپنے دوست کو جواب دیا کہ ہمیں ہجرت کی سند ملتی تھی. ہمیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرنے کی سند ملتی تھی سو ہم نے ہجرت کی ہے. ہمیں اذان نہ دے کے نماز پڑھنے اور چھپ کے نماز پڑھنے کی سند ملتی تھی. ہم آپ کے گریٹر مفاد کی خاطر سوسائٹی کو ایک فتنے اور فساد اور تماشے سے بچانے کی خاطر اس حد تک ہم رک گئے. لیکن ہمیں کلمہ طیبہ اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرنے کی آپ کے خوف سے اولین دور میں کوئی سند نہیں ملتی. ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریوں کا اور پیشگوئیوں کا مصداق سمجھ کے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا کر کے مانا ہوا ہے، لیڈر اور سیاسی طور پر انسانوں کا کھڑا کیا ہوا کر کے نہیں مانا.
ہم ان کا انکار صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں اگر ہم خدا تعالیٰ کا انکار کر دیں، تو ہم تو خدا کو مانتے ہیں، اور ہم اپنے خدا کو تمام تر قدرتوں اور ہماری اپنی بقا کے اوپر پوری طرح قادر سمجھتے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہوئے آپ کی دھمکیوں اور آپ کی اس طرح کی گیدڑ بھبکیوں کی وجہ سے کس زمانے میں ہم نے پہلے اپنے اعتقاد اور ایمان سے انکار کیا ہے جو ہم آئندہ کریں گے آپ کے خیال میں؟ لہٰذا وہ ہماری جو سند ہمیں ابتدا سے ملتی تھی اس سند کی حد تک تو جماعت احمدیہ نے پاکستان میں مظاہرہ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہجرت کرنے کی موقع آ گیا تو ہجرت کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ تو ہمیں اپنے دفاع سے محروم کیا ہوا ہے، خدا تعالیٰ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، اور کلمے کی خاطر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے کی خاطر اگر اللہ تعالیٰ نے قربانیاں لینی ہیں تو ہم کیا آج پہلے دن سیکھیں گے کہ قربانی کیسے دی جاتی ہے؟ ہماری تو ہر دہائی میں درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی ہوئی ہے، اور جن ماؤں کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ کی بکواس کی وجہ سے اور آپ کے شور شرابوں کی وجہ سے ان کے حمل گر جائیں گے، ان ماؤں نے تو لاہور میں سب سے بڑے واقعے کے اوپر اپنے بچے کو بعد میں کہا تھا کہ تم نے اسی جگہ اسی مسجد میں جا کے جمعہ پڑھنا ہے جہاں پہ تمہارے باپ کی شہادت ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ اور سٹف ہے، اور اس کی وجہ اور اس کی بنیاد ہمارے خاندانی اور اس خطے سے، جیسے میں نے بیان کیا ہے، وہ جڑیں مضبوط ہونا اس کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ نے تازہ قوت اپنے فرستادے کے ذریعے اور اپنے اس وقت اسی خلافت علی منہاج نبوت کی طرح جو کہ پیٹرن پر جو خلافت قائم ہوئی ہے، یہ اس کا فیض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خطے میں احمدیوں کو ایک کیلکولیٹڈ اور پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ توکل اور استقامت کی توفیق دے رہا ہے۔ اتفاقیہ استقامت نہیں ہے ہماری، یہ خدا تعالیٰ کی ساری پچھلی تاریخ کے اوپر اس کی سنت جاریہ جو ہے اس پہ نظر کر کے ہمیں اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے، اور اسی مستقبل کی بنیاد پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ لہٰذا آپ کے اس طرح کے شاید اتنی تفصیل سے آپ کو جواب نہ دیا جاتا اردو میں یا پنجابی میں، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو تو احساس نہیں ہے، لیکن دنیا میں آپ کی موجودہ پوزیشن کے ساتھ چیف منسٹر کا ٹھپا لگا ہوا ہے، اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اور خیر، جس صورتحال کا اس وقت آپ کا سوشل اور پولیٹیکل سسٹم شکار ہے، اور جس آئینی اور قانونی بحران کے آپ بحیثیت معاشرہ اس وقت شکار ہیں، اور اپنے فیوچرسٹک ترقی جتنی آپ کو اس وقت غیر یقینی نظر آ رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کی یہ بات اور اس طرح کی بغیر سوچے سمجھے کی ہوئی خرافات کی ویسے تو سمجھ آتی ہے، لیکن عام احمدی اور عام پاکستانی شریف النفس جو ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بھائی نہ تو کہیں جا رہے ہیں اور نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، آئین آپ کو پروویژنز دیتا نہیں ہے، اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ماب وائلنس اور میس مرڈر کا جو آپ کا خواب ہے اس کی اب آپ میں استطاعت نہیں ہے۔ جس طرح بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے جہاد اس طرح کا آپ سے کروانا ہوتا مسلمانوں سے، تو جو فنون حرب اور اس کی جو فیکٹریاں ہیں حرب جنگ کے لیے جو اسلحہ اور اس طرح کی چیزیں چاہیے، اس میں مسلمان ملک جو ہیں وہ آگے ہوتے اور ان کے پاس ہوتے وہ وسائل۔ آپ لوگوں کا اجتماعی طور پر اس چیز کے قابل نہ ہونا اور فنون حرب میں اور اس طرح کے
اسلحے اور فیکٹریوں اور اس طرح کی چیزوں میں بہت پیچھے ہونا، جو کچھ ہے مانگ کے ہی ہے نا، پوری دنیا سے مانگ کے، بتاتا ہے کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں وہ والا تلوار اور تیر اور تفنگ والا جہاد نہیں رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ منکر جہاد اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کہتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میرا سویڈن میں ایک دوست ہے، اس نے بالکل اس چیز پہ بات کرتے کرتے دو لفظی ایسی بات کی، اس نے کہا کہ اگر حضرت مسیح موعود یعنی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام اور ان کی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے امن اور دعا کے ساتھ زندہ رہنے اور اپنے معاملات کو دعا اور امن کے ساتھ ڈیل کرنے کا حکم دیا ہے، مطلب مفہوم اس کی گفتگو کا یہ تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے حالات نہیں آنے دے گا کہ ہم بانی جماعت احمدیہ کی پرامن تعلیم سے باہر چلے جائیں یا ہمیں جانا پڑے۔ اس سے بہت پہلے خدا تعالیٰ انٹروین کرے گا اور کرتا ہے بہت سے موقعوں پہ، بے شمار موقع ہمارے اوپر ایسے گزر چکے ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ جو موجودہ جنریشن ہے، عامت الناس ہیں، وہ اگر ایک دہائی کا ہی حساب سے تاریخ کو کھنگالنا شروع کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ کوئی ایسا موقع ہم پہ نہیں گزرا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود انٹروین کر کے، خود دخل دے کے اور ان کے پر قطر کے اور ان کی استطاعت ان سے چھین کے، اب ضیاء نے کوئی کم تو نہیں کیا تھا، بھٹو پاپولیرٹی اور پولیٹیکل سٹانس اور پولیٹیکل سٹیچر میں کوئی کم تو نہیں تھا، لیکن جس وقت وہ ہیڈ آن آنے لگے ہیں جماعت کے اس کے اوپر، احمدیوں کے کلا کما کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو یادگار اور تاریخ بنا دیا عبرتناک، لیکن حضرت مرزا ناصر احمد اور حضرت مرزا طاہر احمد، ان کو تو اپنے سٹانس سے ایک انچ بھی اللہ تعالیٰ نے ہٹنے پہ مجبور نہیں کیا اور ایسے حالات پیدا ہی نہیں ہونے دیے۔ اور یہی تاریخ حضرت مسلم موعود خلیفہ ثانی کے ساتھ دہرائی گئی، جب انگریز گورنر جو تھا وہ مخالفت میں بالکل اس نے طے کر لیا تھا کہ ون سائیڈڈ ہو چکا تھا، اور احرار کو خود شے دی جا رہی تھی کہ قادیان کی گلیوں کی پکٹنگ کریں جا کے۔ تو جو خدا پچھلی خلافتوں کا تھا، موجودہ خلافت میں بھی وہی خدا ہے، اور جب خدا داری چہ غمداری، یعنی دو چیزیں موجود ہیں، میں اپنے بچوں سے تو یہی گفتگو کرتا ہوں کہ دو چیزیں جب موجود ہوں، ایک خدا کا خلیفہ بھی آپ میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور پھر خدا تعالیٰ خود موجود ہے حی و قیوم، تو ان دو تھیڑ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ان دو تھیڑوں کے ہوتے ہوئے، ان دو پناہ گاہوں اور ان دو جسٹیفیکیشنز اور ان دو کھونٹے موجود ہونے کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا پرواہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام کو ڈھال قرار دیا ہے۔ تو ڈھال کیسے بچانے کا اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور ان کی ایک شکل تو بہرحال ہے کہ جب یہ پورے پاکستان کے کریم شعراء بیٹھے ہوئے تھے پاکستان میں ایوان محمود میں، تو وہاں چودھری صاحب نے ایک اپنی نظم سنائی، تو اس میں یہی فرمایا کہ کس کا دست دعا شہر کی ڈھال ہے، کس کے سجدوں کے ہیں صاحباں شہر میں، اور کس کے عاشق ہیں اس بے امان شہر میں، خیمہ زن آگ کے درمیان شہر میں، اور کس کے عہد محبت میں خالی مکان دے رہے ہیں اذاں بے اذاں شہر میں۔ تو وہ دست دعا سلامت رہے، باقی یہ چیزیں آنی جانی ہیں، البتہ اپنی انرجیز کو عامت الناس جو ہیں پاکستان کے، وہ کلیکٹیو ڈیولپمنٹ کے کسی تھاٹ پہ انگیج کر لیں، اور اس طرح کی جو خرافات ہیں اپنی لیڈرشپ کی، ان سے علیحدہ ہو جائیں تو سوکھے رہیں گے۔ اور عام احمدی کے لیے لمیٹڈ انرجی ہے، اور تھوڑے سے جسے وہ اقلیت کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ کے مصداقی ہیں، بس اتنے سے ہی ہیں، لیکن وہ اگلے زمانوں کے جو کام ہیں وہ اس لمیٹڈ ریسورسز اور انرجی رکھنے والے انسانی طبقے پر ہیں۔ تو جب وہ ہیں تو ہر بک بک میں
اپنے آپ کو انگیج کر لینا اور یہ سوچنا شروع کر دینا کہ ہون کی ہوئے گا، ہون کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ یہ باتیں صرف یہ بتاتی ہیں کہ وہ ہر اس طرح کا غیر ذمہ دار بیان اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ ابھی تک زیرو کامیابی پہ وہ جماعت احمدیہ کے مخالفین کھڑے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو خود یہ شعور ہوگا یا نہیں، لیکن ہمیں بہرحال یہی چیزیں الٹ پلٹ کے بیان کر کے پھر اس میں سے ان واقعات اور ان کیفیات کو اپنے پاؤں کی گرد بنا کے پیچھے چھوڑنا ہوگا، اور آگے ہمارے ذمہ کافی کام ہیں۔ یہ جو موجودہ ان دنوں پچھلے 2 ہفتوں سے جو دورہ چل رہا ہے امام جماعت احمدیہ کا، ان کی جو بعض اپڈیٹس آتے ہیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کام مشکل ہے بہت، منزل مقصود ہے دور۔ تو یا وہ جو دوسرا خلیفۃ المسیح رابع کا شعر ہے کہ منزلیں دے رہی ہیں آوازیں، صبح و محو سفر ہو شام چلو۔ اللہ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وہ جو پہلے میں نے ابتدا میں 3-4 شعر سنائے تھے، وہ درجہ بدرجہ ان کا یہی مطلب تھا کہ نہ تو ہم جیسے ہے نا کہ ہمیں بھی اگر تمہاری طرح جینے کا ہنر آتا، مکان اپنا وہی رکھتے پتہ تبدیل کر لیتے۔ پورے پاکستان کے شرفاء اور عامت الناس نے یہی تو کیا ہے کہ عقیدہ وہی رکھا ہوا ہے اور حلف تبدیل کر کے اپنا پتہ تبدیل کروا لیا ہوا ہے تاکہ وہاں کا ایک فرسٹ کلاس سٹیزن اول درجے کے شہری قرار پا سکیں، لیکن حلف دے کے جھوٹ بولیں گے تو تب، اور اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، سارے مطلب اچھے شریف النفس بھی اور دوسرے بھی سارے اس میں شامل ہیں۔ اور دوسری بات، اس مولوی کو یہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور یہ جتنے عقیدے عامت الناس کے سر پر مسلط کر رہے ہو یہ سارے کے سارے تمہارے من گھڑت ہیں، یہ ہے وہ کہ ہمیشہ کی طرح ہم بول اٹھے، ورنہ اب کے بھی گواہی دینے والے واقعات تبدیل کر لیتے۔ پورا مذہب کا پیٹرن چینج کر کے جس ملا نے رکھ دیا ہے، وہ نبوت کا سسٹم کہاں سے انٹیکٹ رہنے دے گا؟ یہی اس کے ختم نبوت کی حقیقت ہے۔ اور اس کے یعنی گواہی دینے کے لیے جو بولنے والے ہیں یا بات کہنے والے یا اس کو ریبٹ کرنے والے، وہ سوائے ہمارے اور کون ہیں؟ اس لیے ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہم بول اٹھے، ورنہ اب کے بھی۔ تو اگر وراثت اور نبوت کے دفاع کی حقیقی وراثت کسی کے حصے میں آتی ہے تو وہ ہمارے حصے میں آتی ہے۔ سرنڈر تو سارے عامت الناس اس کے سامنے سرنڈر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ہوتا نہیں ہوتا، جو مرضی ان کو کھڑ کے کہہ دیتا ہے، لیکن کسی کو ہے جرت کہ وہ اس سے پوچھے کہ یا بنی آدم، ابن آدم کو مخاطب کر کے قیامت تک کے لیے، اما یاتی انکم، وین ایور، جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ تو وہ ہدایت اگر اللہ تعالیٰ نے دینی نہیں تھی تو اس کے امکان کا ذکر کر کے قرآن شریف میں محفوظ کرنے کی کیا سینس بنتی تھی؟ لیکن بہرحال وہ ہر چیز کو چینج کر کے ان کے سر پہ متھے مارتا جا رہا ہے، تو صرف ایک ہم ہیں جو آگے سے بول رہے ہیں اس کے۔ اسی طرح تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے؟ ساروں نے یہی کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ بڑے سے بڑا دانشور ہے، پرائیویٹلی کہتا ہے کہ سفوکیٹنگ انوائرمنٹ ہو چکی ہے پاکستان کی، اظہار کے لیے ہر طرح بند ہے، سارے رستے بند ہیں، لیکن وہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بائیں ہمہ وہ سارے کے سارے دبنگ دانشور بھی ہیں، وہ سارے کے سارے لاؤڈ سپوکن اور آؤٹ سپوکن قسم کے صحافی بھی ہیں، وہ بڑے سے بڑے اینکر ہیں، لیکن کانوں کو ہاتھ لگا کے اور ہاتھ کھڑے کر کر کے تو وہ ڈسکلیمر دے کے پھر کسی ایسے ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اہل فن کی بات تھی اور اہل فن میں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں رکھا تھا، تو جب وہ خوش قسمتی ہمارے حصے میں تھی تو اس کے ساتھ کی قربانی اور اس کے ساتھ کی دلوں کو چرکا لگانے والی بک بک وہ بھی ہمیں ہی سننی پڑے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا
کہ خوش نصیبیوں کے مصداق آئندہ زمانوں میں اور اس زمانے میں آپ ہوں اور آپ کی جگہ چرکے کوئی کسی اور کے دل پہ لگیں. ایسا نہیں ہوتا. فی امان اللہ. السلام علیکم.